शोएब भरत साहब खिदर खग्गा साहब के कल घर पर धावा बोला गया और लाहौर की रिहाइश गाह पर, खग्गा साहब थोड़ा आगे आए ना जी, तो कल धावा बोला गया और बाकायदा सीसीटीवी का इनका जो सेटअप था वो भी उठा के ले गए, कुछ कीमती सामान पुलिस उठा के ले गई। तो हमें पता लग रहा है कि परवेज इलाही साहब का राज है जिसके अंदर पुलिस भी डकैतियां कर रही है। तो ये रवैया मुनासिब नहीं है। कोई असल वकुआ है, किसी के खिलाफ आपके पास सबूत हैं, आप ज़रूर केस दर्ज करें। हम शामिल तफ्तीश भी होंगे। हमारी जमात वो जमात है जो हमने ना करदा गुनाहों की सज़ा काटी है, हमारी तमाम क़यादत जेलें भी काटी हैं। और ये 2 दिन के जिस्मानी रिमांड और 2 दिन के जुडिशल रिमांड पर चीखो पुकार और आहो बका करने वाली जमात को मैं बता देना चाहता हूँ कि 80-80 दिन का रिमांड है हमारा, 1.5 2 साल की कैद है। तो ये आप इतना जो वावेला कर रहे हैं। और कल बादशाह सलामत इमरान नियाजी साहब ने कहा मैं अस्पताल जाके मुलाकात करना चाहता हूँ। भाई आप कोई दरखास्त दी आपने? ये मुलाकात ऐसी होती है मुल्जिमान के साथ कि जिसका दिल करे वो मुंह उठा के चला जाए और कहे जी मेरी मुलाकात कराओ। भाई क्यों कराएं? आप दरखास्त देते, इस मुल्क में कोई कानून कोई ज़ाब्ता है जिसके तहत कोई मुलाकात करवाई जाती या ना करवाई जाती। जो मजाज अथॉरिटी है वो किसी दलील पर या आपकी दरखास्त को मंजूर करती या मुस्तरद करती। अब ये मुंह उठा के चले जाना बगैर कानून ज़ाब्ता चेक किए और कहना कि जी मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। आप थोड़ा कानून ज़ाब्ता पढ़ लें। और जो एक मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसका इंतकाम हमारे से लिया जा रहा है। परवेज इलाही साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की है इमरान नियाजी साहब की इस मुल्क दुश्मन बयानिए में। और उस मुल्क दुश्मन बयानिए में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब को कानून का शायद नहीं पता। 124A कब लगती है? वो तब लगती है जब आप बगावत करें, जब आप मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बयान दें। तो ये शहबाज गिल के मुकदमे का बदला जो हमारे से लेने की कोशिश की जा रही है, परवेज इलाही साहब इसमें पेश हैं। परवेज इलाही साहब का दिल करता है और उनके लाडले साहबजादे जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई वजारत नहीं है, वो सारा दिन अहकामात जारी करता है। और ये दोनों बाप बेटा जेल के हुकाम को कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत और उसके बाद सेशन कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो शहबाज गिल को हैंड ओवर करना था वो ना किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर से जो रूगर्दानी की गई है, जो इनहराफ किया गया है, ये परवेज इलाही साहब की ही करामात हैं कि वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। वो एक मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। और ये जो मुकदमात हमारे पे दर्ज किए गए हैं, तो असल वकुआ, असल मुकदमा तो डिप्टी स्पीकर पर हमले का है। क्या आपने अपनी गिरफ्तारी देनी है जब आप दोनों अंगूठे ऊपर करके थम्स अप बना रहे थे? जिन लोगों ने डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे, उस पर तशद्दुद किया, वकुआ तो शुरू वहां से हुआ था। मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी, क्योंकि आपने ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज किया था। हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। आपने झूठी पट्टियां बांधकर, पायोडीन मलकर जो एक्टिंग की, वो आप सबूत देना आपको किसने मारा। एक फुटेज मुझे दिखा दें, एक तस्वीर दिखा दें कि परवेज इलाही पर तशद्दुद हो रहा हो। अभी तक एक भी तस्वीर, सारों के कैमरे ऑन थे। डिप्टी स्पीकर को मार पड़ते हुए पूरी कौम ने देखा। क्या परवेज इलाही साहब को मार पड़ते हुए किसी ने देखा? कोई फुटेज आई है? और वो जो लोगों को टपवा रहे थे गैलरी के अंदर से कि हाउस में आओ, प्राइवेट अफराद, गुंडों, बदमाशों को हाउस के अंदर एंटर करवाया गया। तो ये इसमें गिरफ्तारी तो परवेज इलाही साहब अपनी खुद दे दें और अपने उन लोगों की दें जो इस तशद्दुद में मुलव्विस थे। हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमात हैं वो किस बात के हैं? एक वकुआ डाल दिया गया असेंबली के किसी मुलाजिम पर हमले का, वो मुलाजिम ही सामने ले आए, उसका बयान सामने ले आए कि हमने उस पर तशद्दुद किया है। कोई ऐसी बात नहीं है। फिर जो अब 12 MP इधर खड़े हैं, 14 जो हैं उन्होंने बेल अप्लाई आज की है।
تو یہ کس چیز کا بدلہ لینے جا رہے ہیں آپ؟ ایک طرف آپ کا وزیر داخلہ ہے، وزارت داخلہ ہے پنجاب کی، وہ ٹوٹل اس وقت ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنے اور سہولت کاری کرنے میں مصروف ہے۔ دوسری طرف پنجاب پولیس کو احکامات ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں۔ 25 مئی کو آپ نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا، وہ انتشار پھیلانے کی کوشش تھی۔ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے انتشار کو روکنا، وہ کوئی غلط نہیں تھا۔ آپ نے ایک کانسٹیبل کمال کو شہید کیا اور پرویز الہی صاحب نے ٹھٹھا لگایا کہ وہ کون سا ڈاکو کو پکڑنے گیا تھا، وہ کون سا شہید ہے، پوچھیں اس کے یتیم بچوں سے جا کے۔ آپ لوگ جو انتقام کی روش ڈال رہے ہیں، اس کا خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ 25 مئی کا انتشار روکنا ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اب جو لوگوں کے گھروں میں آپ گھس رہے ہیں، مرزا جاوید صاحب ادھر کھڑے ہیں، خضر کھگا صاحب کھڑے ہیں، آپ ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، گھر میں گھس کے چیزیں توڑ رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو یہ چھوڑ دیں کام۔ اور یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اور ان کی پنجاب حکومت بنی گالا سے ریموٹ کنٹرول سے چلائی جا رہی ہے۔ پرویز الہی چابی والا کھلونا ہے جس کی چابی عمران خان بھرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پرانی عادت ہے ان کی چابی والا کھلونا بننے کی، بس کر دیں۔ اس ملک نے پہلے ہی بہت نقصان برداشت کر لیا۔ ہم انشاءاللہ ڈٹ کے اس فسطائیت کا، اس انتقام کا مقابلہ کریں گے، قانونی رستہ اختیار کریں گے۔ اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں، میرے سے قانونی بحث کر لیں، یہ تمام مقدمات جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ شہباز گل کے حوالے سے یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ شہباز گل کو ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ سٹیٹمنٹ دے، شہباز گل کی سٹیٹمنٹ ہم نے تو نہیں آن ایئر کی تھی۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، مسلم لیگ نون کے آج بھی ڈٹ کے اس کے مسلم لیگ نون کے بیانیے پر کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں۔ اور یہ پرویز الہی سرکار، آپ پورا زور لگا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سرخرو ہوں گے، اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جو آپ نے یہ نئی روش انتقام کی ڈالی ہے، اس کا خمیازہ آپ اور آپ کے صاحبزادے بھگتیں گے۔ رانا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جب ہم سارے پارلیمنٹیرینز یہاں پر کھڑے ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اسمبلیوں کو مذاق نہ بنایا جائے۔ جب جب اس ملک میں رول آف لا کو توڑا گیا، سرسے میں 50 ارب ڈالر سے تقریباً 288 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا۔ تو ہر وہ ملک جس نے تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی ہے، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ سنگاپور تھا، چاہے وہ ساؤتھ کوریا تھا، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے وہ چائنا تھا، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش، چاہے وہ انڈیا، چاہے وہ کوئی ملک ہے، اس نے ایکسپورٹس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے، اور اگر معیشت میں زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ ترقی کے سفر میں آپ کا سانس جلدی پھول جاتا ہے، کیونکہ یو رن آؤٹ آف فارن ریزروز۔ آپ کی جو ہی گروتھ آتی ہے اس سے ملک کے اندر مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم لارجلی ہر چیز کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، را مٹیریل ہو یا دوسری کنزیومر گوڈز ہوں، تو اس گروتھ کے ساتھ ڈیمانڈ جو ہے وہ امپورٹس میں اضافہ لے کر آتی ہے۔ تو ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھتی ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز ایکسپورٹس کے شعبے میں اس کے تناسب سے نہیں بڑھتی، لہذا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو جاتا ہے۔ اور جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایمرجنسی بریک لگانے پڑتے ہیں کہ اب آپ امپورٹ کو بند کریں، آپ اکانومی کو سلو ڈاؤن کریں۔ یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے ہمارے پچھلے 75 سال کی تاریخ کا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وہ مواقع آئے کہ جس میں پاکستان میں اسٹیبلٹی تھی اور پاکستان کو بہت زر مبادلہ بھی فورن ایڈ کی صورت میں ملا، ہم نے اس زر مبادلہ سے اپنی
اندرونی صلاحیت پیدا کرنے پہ توجہ نہیں دی. ہم نے اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنایا, ہم نے انسانی وسائل کی ترقی پہ توجہ نہیں دی, ہم نے امریکہ کی جنگ کے عوض جو ڈالر آئے تھے انہیں کنزیومرزم میں اڑا دیا. ریمیٹنسز کی صورت میں جو ریولوشن آیا تھا اسے بھی ہم نے چینلائز نہیں کیا کہ اس کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹس کی طرف جائیں. وہ بھی وی سی آر, فریجوں میں, ایئر کنڈیشنروں میں, کنزیومر آئٹمز کے اندر سارے ڈالر کھپ گئے, اور ہم اپنے ملک کے اندر ایسی صلاحیت نہیں پیدا کر سکے کہ جس سے ہمارے اپنی پیداواری صلاحیت دنیا کے مقابلے پہ آتی. تو لہٰذا آج ہم ایک بہت اہم سنگ میل پر کھڑے ہیں. پاکستان نے 75 سال مکمل کر لیے ہیں, اور آزادی کی ان 75ویں سالگرہ پہ یقیناً ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ سفر کیسا رہا ہے. اس کے اندر گڈ نیوز بھی ہیں اور اس کے اندر بیڈ نیوز بھی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا, 1947 میں بے سر و سامانی سے ہم نے یہ سفر شروع کیا. پاکستان کو اس کے حصے کے وسائل نہیں ملے, پاکستان میں انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کراچی پورٹ سٹی گوادر جس شکل میں آج ہے اس طرح کا ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ تھا. پاکستان میں کوئی ہیومن ریسورس کے حوالے سے یونیورسٹیز کا نیٹ ورک نہیں تھا. تو پاکستان شاید جس علاقے میں قائم ہوا وہ بر صغیر کا پسماندہ ترین علاقہ تھا, اور اس پر مہاجرین کا بوجھ بھی آیا, اور کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید 4-5 سال کے بعد یہ خود پکے ہوئے پھل کی طرح ہندوستان کی جھولی میں دوبارہ جا گرے گا. تو اگر آپ 1947 سے آج کا سفر دیکھیں تو ہم بڑی حد تک کئی شعبوں میں کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب.